حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ ہو گیا بیٹا تمہارا، اب آ گیا ہوں، پھر میں جہاں سے چھوڑا تھا وہیں پہ پھر میں آ گیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اس کا صفائی میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے نے کیا صفائی دی؟ بیٹے نے صفائی دی کہ بہت سی چادریں آئی ہوئی تھی بیت المال میں، بہت سی چادریں، اور سب کو ایک ایک چادر تقسیم ہونا تھی، بٹنا تھا، تو سب کے درمیان ایک ایک چادر بانٹی گئی۔ میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی، میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی، میرے باپ نے اسی چادر کا کرتا بنا لیا، اسی چادر کا پنجابی بنا لیا، قمیص بنا لی۔ حضرت عمر نے کہا نوجوان تجھے حساب مل گیا، جواب مل گیا، کیا میں اب خطبہ دینا شروع کر دوں؟ اس نوجوان نے کہا نہیں ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوا۔ یہ لیجئے، اس نوجوان نے کہا کہ ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوا، ابھی میں مطمئن نہیں ہوا، سنتشٹ نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے کہا اب کیا ڈاؤٹ ہے تمہیں؟ اس نے کہا امیر المومنین ایک ایک چادر تو سب کو ملی تھی، میرے حصے میں بھی تو ایک چادر آئی تھی، ایک چادر میں میری قمیض نہیں بنی، تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو، ہم سے زیادہ چوڑے ہو، ہم سے زیادہ موٹے ہو، جب میری قمیض نہیں بنی تو آپ کی کیسے بن گئی؟ یہ لو۔ حضرت عمر نے کہا بیٹے اس کا بھی جواب دو ورنہ عمر کبھی بھی ممبر رسول پر قدم نہیں رکھے گا۔ اگر آج تمہارے باپ کے اوپر الزام لگ گیا تو کبھی زندگی میں محمد کے ممبر پر چڑھنے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اپنے آپ کو دیکھیے کیسے پاک و صاف رکھتے تھے۔ یہی سب باتیں اس سائنٹسٹ نے پڑھی تھی تو کہا تھا کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن جب حالات دیکھے کہ اپنے بھائیوں کی بھی زمین پر قبضے کرنے والے سب سے زیادہ مسلمان، غریبوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے اور یتیموں کا مال بھی کھا جانے والے سب سے زیادہ مسلمان، تب اس نے کہا تھا کہ دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا مسلمان۔ بیٹے نے کہا آئے نوجوان سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی، میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی۔ جب ایک چادر میں میرے باپ کی قمیض نہیں بن رہی تھی تو میں نے اپنے حصے کی بھی چادر اپنے باپ کو دے دی، میری اور اپنی دونوں چادر ملا کر میرے باپ نے قمیض بنا لی۔ وہ نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین اب میں مطمئن ہو گیا، اب مجھے سکون مل گیا، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، اب آپ خطبہ دیجئے۔ تب حضرت عمر فاروق نے خطبہ دینا شروع کیا۔ حساب زندہ لیتے ہیں اور حساب زندہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں مردوں سے حساب نہ لیا جاتا ہے نہ دیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کسی آدمی پر 5,000 10,000 روپے وہ مر گیا، اب آپ اس مردے سے مانگنے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ مر گیا، اس کے گھر والوں کے پاس جائیں گے، ان کو مرضی ہوگی تو دیں گے ورنہ کہیں گے کہ ہم نے تھوڑی لیے تھے، میرے باپ نے لیے تھے، میرے فلاں نے لیے تھے، ہمیں تو نہیں معلوم، نہ انہوں نے کبھی بتایا، نہ ڈائری پہ لکھا ہے، نہ ہمیں اس کی وصیت کر گئے، ہم کیوں دیں؟ میرے بھائیو حساب زندوں سے لیا جاتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کا حساب لو، آپ اپنی بیٹیوں کا حساب لو، آپ اپنی بیوی کا حساب لو، آپ اپنے سماج میں رہتے ہو، سماج کا سردار آپ کا حساب لے، آپ سردار کا بھی حساب لے سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اسلام یہی شکشا لے کر ہمارے سامنے آتا ہے اور یہی بتاتا ہے، یہی چیز تو ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت۔ اسلام کیا ہے آپ کو بتا دوں، اسلام مکمل ہے، دنیا کا کوئی دھرم مکمل نہیں ہے۔ آئیے تھوڑا سا تقابل کر لیتے ہیں، ذرا دوسرے مذہبوں کو بھی سامنے رکھ کر اسلام کی سچائی کی طرف آتے ہیں۔ دنیا میں مکمل اگر کوئی دھرم ہے، مکمل سمجھتے ہیں نا کمپلیٹ، اگر کمپلیٹ کوئی ریلیجیس کوئی مذہب ہے تو کیا ہے؟ اسلام۔ دنیا میں سب سے زیادہ مکمل کمپلیٹ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔